لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اب ہم اپنا ٹریننگ کا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور ٹائم ٹو ٹائم ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر ہماری ڈسکشن جو ہے وہ چلتی رہے گی. لیکن یہ ٹریننگ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ گفتگو آپ تمام احباب سے کرنا چاہوں گا کہ اس کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی. گزارش یہ ہے کہ مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری میں آئے ہوئے میں 2001 دسمبر میں نے پہلا قدم رکھا تھا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. گو کہ میرا سیلز سے تعلق تھا، پاسٹ میرا سیلز سے ہی تھا. لیکن اس کے بعد اس انڈسٹری کے بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن میں نے دیکھے، لوکلی انٹرنیشنلی. اس کو اسٹڈی کیا اور پھر جو میری فرسٹ کمپنی تھی اس میں الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میرا اپنا مور دین 1 ملین کا نیٹ ورک تھا. اپنی جو میری ٹیم تھی وہ 10 لاکھ سے زائد افراد کی تھی اور اس میں بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا جو ہے وہ موقع ملا. پھر اس کے بعد بھی جسے کہتے ہیں کہ آج دن تک جب انسان ایک فیلڈ میں آتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ، اب سپوز کہ کرکٹر ہے، اگر وہ کرکٹ کھیلنا چھوڑ دے تو اس کی کرکٹ سے دلچسپی ختم نہیں ہوتی ہے. تو سیم میرے ساتھ بھی تھا. اور پھر جو چیزیں میں نے فیس کی اس انڈسٹری کے اندر، تو اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی، چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے، اور پاکستان میں اس انڈسٹری کو کسی کھاتے میں آج دن تک کسی نے بھی نہیں لکھا. اور میں اس پہ بارہا مرتبہ آواز اٹھا چکا ہوں. آج سے نہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ مشرف صاحب کے دور سے لے کے آج تک جب جب جہاں جہاں جس فورم پر بھی مجھے موقع ملا تو میں نے وہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کی بات کی. یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سارے وعدے وعید ہوئے، ہر آنے والی گورنمنٹ نے کیے کہ ہم انشاءاللہ ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، لیکن وہ آج دن تک بہرحال پورے نہیں ہوئے. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. خدا کرے گا کبھی نہ کبھی وہ وقت آئے گا، اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہ دن دیکھوں کہ جب یہ خبر ملے کہ آج الحمدللہ پاکستان میں بھی باقی دنیا کی طرح اس انڈسٹری کے لیے بھی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی ہے. تو خیر، میں بات صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ اس وقت چونکہ یہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے، میں نے زندگی میں کبھی بھی یوٹیوب چینل نہیں بنایا تھا، لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بی فار یو کے CEO جناب سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بناؤ. اللہ کو شاید یہی منظور تھا. میں نے بی فار یو کے لیے یہ چینل بنایا تھا، اور اب تک صرف اس کے اوپر مجھے اپ ڈیٹس ہی دینے کا موقع ملا ہے کہ آج فلاں کوٹ میں یہ ہو گیا، آج فلاں کوٹ میں یہ ہو گیا، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے. تو اینی ہو، اب ہم چونکہ ابھی ہمارا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. مین وائل احباب نے کہا کہ کوئی ٹریننگ کا کوئی سلسلہ شروع ہونا چاہیے، تو میں نے کہا جی انشاءاللہ ضرور ہم کرتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آج سے نہیں، سالہ سال سے یہ عوام کے لٹنے پٹنے کا ایک سلسلہ جاری اور ساری ہے. میں ببانگ دوہل ایک بات کہوں گا کہ اس لوٹ مار کے بازار میں بہت سارے ایسے مافیاز ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کبھی بھی اس انڈسٹری کے متعلق کوئی قانون نہ بن سکے. جس کا دل چاہے وہ منہ اٹھا کے کمپنی بنا لے، ایک ویب سائٹ بنا لے، اور جب اس کا دل چاہے وہ اسکیم کر کے چلا جائے. اور جب وہ اسکیم کر لے گا تو پھر اس کے بعد ادارے بھی حرکت میں آ جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا کہ ہو عوام لٹ گئی ہے جناب. اور سب سے بڑا جو المیہ ہے، سب سے بڑا المیہ، میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر
ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا جائے تو میں آن بہاف آف مسٹر سیف الرحمان خان نیازی گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں کہ وقت ضرور لگے گا، بٹ انشاءاللہ 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 اگر گورنمنٹ ذرا ایک دفعہ بیٹھ جائے ہمارے ساتھ، ہمیں سنیں، ہم سے بات کرے، اپنے سارے جسے کہتے ہیں ان کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی بٹھائیں اور ہماری بات پہ ذرا غور کریں، تو انشاءاللہ ہم اس ملک کے قرضے اتار سکتے ہیں. اینڈ آئی مین اٹ، میں آج بھی اپنے اس بات پہ قائم ہوں. میں ایک بڑا آسان سا فارمولہ آپ کو بتاؤں گا. اس وقت اگر میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں تو یہ بات کرتا ہوتا تھا کہ جی سینکڑوں کمپنیز ہیں، لیکن ریسنٹلی جو ایف آئی اے نے پی ٹی اے کو لیٹر لکھا کہ اس وقت ملک میں کوئی 1600 سے زائد ویب سائٹس کام کر رہی ہیں اور ان کو بلاک کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 1600 ویب سائٹس کرتی کیا ہیں؟ کبھی کسی نے اس چیز پہ غور کیا؟ 1600 ویب سائٹس جن کا سسٹم جو ہے وہ نان بینکنگ سسٹم ہے، کرپٹو کرنسی بیس ہوتا ہے، کوئی وایا بائنانس جا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے جا رہا ہے، اینی ہو جو ایک وے ہے ان کا. اب 1600 سے زائد اگر کمپنیز ہیں، میں ایک آسان ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گا، چھوٹی سی ایک ایگزامپل. ایک کمپنی اگر پاکستان سے، اور باہر کی کمپنی، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سرمایہ پاکستان میں نہیں آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر وہ ایک دن میں ایک کمپنی صرف $1,00,000 کا بزنس اٹھاتی ہے پاکستان سے، اور یہ $1,00,000 ایک کمپنی کے لیے اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ریزن کہ پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ آج کی نہیں ہے، اس کو نانا کرتے ہوئے 25-30 سال ہو گئے. نانا کرتے ہوئے اپراکسیمیٹلی 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری سے وابستہ ہیں، جس میں گورنمنٹ سرونٹس ہیں، اداروں کے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ بھی نیٹ ورکنگ کریں گے تو اس مہنگائی کے دور میں کوئی گزارا ہوگا. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ یہ سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے یا پاکستان کے اندر آ رہا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم جو ایف آئی اے نے پی ٹی اے کو لکھا کہ 1600 سے زائد کمپنیز ہیں، اگر صرف ایک کمپنی صرف $1,00,000 ہی روز کا پاکستان سے باہر لے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ $16,00,000 پر ڈے پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ملک سے باہر جا رہی ہے. اگر ہمارا پرائم منسٹر تو دنیا بھر کے دورے کرے، آئی ایم ایف کے پاس بھی جائے، قرضے بھی مانگے، ان سے امداد بھی مانگے، جو مرضی آپ اس کو نام دے دیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں ایک طرف سے تو آپ امداد لے کے آ رہے ہیں، ایک طرف سے آپ قرضے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، لیکن دوسری ونڈو سے اس سے زائد پیسہ روزانہ کی بنیاد سے ملک سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. ہو از ریسپانسبل اباؤٹ ہم؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ اگر منی لانڈرنگ کا راستہ آج روک دیا جائے، کم از کم یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یہ رک گئی، تو یہ جو ونڈو اوپن ہے پاکستان سے ڈالرز باہر جانے کا، وہ بند ہو گیا. اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی پاکستانی کمپنی کو، اگر پاکستان کے اندر ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی جائے، میں نہیں کہتا ہوں سیف الرحمان خان نیازی، وہ کوئی بھی نیازی ہو سکتا ہے نا، اگر پاکستانی کمپنی بنتی ہے، اس کو چانس دیا جاتا ہے، اس کو اون کیا جاتا ہے، اس کو لائسنس دیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ کام کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کمپنی 10 ممالک میں کام کرتی ہے، اور وہی بات کہ ہر کنٹری سے وہ صرف $1,00,000 ہی روز کا بزنس لاتی ہے پاکستان میں، تو $10,00,000 روز کے آئے. اگر اس کا 50 ممالک میں اگر نیٹ ورک ہے تو پھر $50,00,000 آئے، اور اگر اس کا نیٹ ورک 100 کنٹریز میں ہے تو $1 کروڑ ڈیلی پاکستان میں آ رہے ہیں. ریگولیٹری اتھارٹی بنتی ہے تو کیا ہوگا کہ جو سرمایہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے وہ رک گیا،
جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ اگر 1600 کمپنیز ہیں، $1 لاکھ بھی پر کمپنی اگر لگایا جائے تو کیا ہوگا؟ $16 لاکھ روز کا جا رہا ہے، وہ رک گیا۔ اور اگر صرف 50 کنٹریز میں ہی وہ کمپنی کام کر رہی ہے تو $50 لاکھ وہ آ رہا ہے، تو بتائیں ہماری اکانومی کی صورتحال کیا ہوگی؟ گورنمنٹ اگر آن کرتی ہے، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بناتی ہے، کوئی لائسنسنگ سسٹم بناتی ہے، تو ہر ٹرانزیکشن کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکسز جانے ہیں۔ ہر نیٹ ورکر نے اپنا انڈیویجولی ٹیکس الگ سے پے کرنا ہے، کمپنی نے اپنے ٹیکسز الگ سے پے کرنے ہیں۔ لیکن خدا کرے کہ میری یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ خیر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو احباب بات کرتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے حوالے سے، آپ مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو فی الحال ہم ایک سائٹ پہ کرتے ہیں، میں آگے جا کے اس پہ بات کروں گا۔ کرپٹو کرنسی ہمیں کیا کہا گیا؟ اللیگل ہے۔ میں اپنی بات کروں گا۔ مجھے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے شروع میں سمجھ نہیں آئی، ویری فرینکلی، کہ یہ ہوتی کیا بلا ہے۔ میں یہی سوچتا تھا کہ یار یہ کمپیوٹر سے پتہ نہیں کس طریقے سے یہ پیسے نکلیں گے، یہ کیا کہانیاں کسے سنا رہے ہیں مجھے۔ جس نے بھی بات کی میں نے اس کو رسپانس دیا ہی نہیں۔ لیکن پھر آہستہ 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 اس کو سٹڈی کیا۔ اچھا، جب سٹڈی کیا تو پتہ کیا چلا کہ نہیں جی، چونکہ یہ اللیگل ہے، پاکستان میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، جو یہ کام کرے گا وہ دھرا جائے گا اور سیدھا جیل میں جائے گا۔ اوکے، نہیں کرتے بھائی، کیوں؟ کہ ہماری گورنمنٹ ہی نہیں مان رہی، وہ کہتی بھئی یہ ہے ہی اللیگل، ہمیں صرف ایک رستہ دکھایا گیا ہے اللیگل کا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ گفتگو کی تھی کہ جس وقت بی ٹی سی لانچ ہوا تھا، بٹ کوائن، اس دن بی ٹی سی 12 پیسے کا صرف ایک بی ٹی سی تھا، صرف 12 پیسے کا ایک بی ٹی سی۔ اگر کوئی شخص اس وقت صرف ایک روپیہ اگر انویسٹ کرتا تو آج اس کے پاس کتنے بی ٹی سی ہونا تھے؟ کبھی کسی نے اس بات پہ غور کیا؟ لیکن چونکہ ہمیں جو درس دیا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ اللیگل ہے۔ اوکے، اللیگل تھی۔ آج کیا ہوا؟ آج کی ہی بائنانس سے متعلق گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ اتنے سال گزر گئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بی ٹی سی میں دنیا بھر کے سٹیکس کتنے ہیں اور پاکستانیوں کے کتنے ہیں؟ اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ یاد رکھیے، بی ٹی سی کے لیے یا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے چونکہ آواز اٹھائی گئی، تو آج گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہوگی۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا چیز ہے؟ اگر آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کبھی بھی پاکستان میں اس کا کوئی لا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ آواز اٹھانے سے ہی ہوتا ہے، جب جہاں جس وقت آپ کو موقع ملے آپ وہ آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ جیسے آج گورنمنٹ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے لیے سوچ رہی ہے، سیم اے ڈے ول کم، وہ کراؤڈ فنڈنگ کے لیے بھی سوچیں گے، وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے بھی سوچیں گے، اور اس کے لیے بھی آنے والا ٹائم بڑا بہترین ٹائم ہے۔ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں۔ اب بلدیاتی الیکشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ ایک کونسلر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کا بھی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ کونسلر ہے، پھر اس کے اوپر کوئی چیئرمین ہوگا، پھر اس کے اوپر کوئی اور ہوگا، اس کے اوپر کوئی ایم پی ہوگا، ایم پی کے اوپر کوئی ایم این اے ہوگا، انہی میں سے پھر منسٹرز ہوں گے۔ یاد رکھیے، اگر اس الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں، اگر ووٹ مانگنے کے لیے آنے والا کوئی بھی شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں، کنونس ہے نا کہ یس نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کوئی چیز ہے، تو آپ ان کے سامنے یہ چیز رکھیں کہ بھائی آپ جس گروپ سے بھی، جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگ اسمبلی میں ہمارے بھی کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، یا وہاں پہ آپ آ کے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں؟ اور ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا چیز ہے۔ اگر آج ملک میں قانون بن جائے تو منی لانڈرنگ بند ہو جائے گی، بلکہ اگر پاکستانی لوکل کمپنیز کو اگر اجازت ملے گی کام کرنے کی تو کیا ہوگا؟
یہ سرمایہ پاکستان کے اندر آنا ہے، پاکستان سے باہر نہیں جانا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آنے والا یہ جو الیکشن ہے، اگر ہر نیٹ ورکر یہ تہیہ کر لے کہ اس الیکشن کمپین میں وہ ہر کینڈیڈیٹ سے اس چیز کا وعدہ لے گا کہ وہ اپنے ایم این اے سے بات کرے، وہ اپنے سینیٹر سے بات کرے، وہ اپنے کنسرن منسٹر سے بات کرے کہ وہ نیٹ ورکرز کی آواز اسمبلی میں بلند کرے گا، کہ ان کو سنا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ کم از کم سنے تو صحیح نا بھائی، کہ آئیڈیا ہے کیا۔ پھر ساری باتوں کو چھوڑ دے، انڈیا کی مثال لے لے، بنگلہ دیش کی مثال لے لے، ہمارے اس ریجن کی مثال لے لے۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اس وقت اس سال دبئی گورنمنٹ نے لاس پاس کر دیے۔ او بھائی، اگر آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں ہوتا تو دبئی گورنمنٹ کی ہی کم از کم کوئی کاپی کر کے دیکھ لیں یار، وہی ٹھپے پہ ٹھپا مار کے دیکھ لیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جب تک اس ملک میں قانون نہ بنا اس وقت تک عوام اسی طریقے سے لٹتی رہے گی، کمپنیاں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اور ہمارے ادارے صرف وارننگز دیتے رہیں گے، لیکن یہ کام کبھی رک نہیں سکتا۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم نیٹ ورکنگ پہ مزید انشاءاللہ بات کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔